اب آقا علیہ السلام کی عمر پاک اور بڑھ جاتی اور عمر پاک اسی طرح 9 10 سال 11 سال 12 سال کے لگ بھگ ہو جاتی۔ اس زمانے کے بھی علامات نبوت کے، اب دادا نہیں تھے، عبد المطلب نہیں تھے، اب تنہا ابو طالب گواہ ہیں۔ ان کی گواہی حضور کی نبوت پر اعلان نبوت سے پہلے 40 سالوں پر محیط ہے۔ ارے اتنی بڑی گواہی 40 سالوں پر محیط ہے۔ آقا علیہ السلام کے بچپن، قریش تاجروں کا قافلہ، حضرت ابو طالب اس کے سربراہ، چونکہ متولی کعبہ آپ تھے اور سوسائٹی میں ان کو امامت و سربراہی کا درجہ حاصل تھا، وہ متولی کعبہ تھے۔ تو وہ قافلہ عرب تاجروں کا، آقا علیہ السلام بھی چچا کے ساتھ چل پڑے، تو وہ لے کے چل پڑے تھے روم، ملک شام کی طرف جا رہے تھے، ملک شام کی طرف۔ راستے میں، اور یہ جو حدیث بتا رہا ہوں واقعہ، یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، جامع ترمذی مرقم حدیث جو جلدیں ہیں نئی، اس کی جلد 6 صفحہ 14 حدیث کا نمبر 3920۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں کہ چل پڑے، راستے میں پہنچتے پہنچتے ایک مقام آیا اور وہاں اس مقام پر جا کے رکے، وہ بحیرہ راہب کی جگہ تھی۔ آقا علیہ السلام کو جب اتارنے لگے تو وہ دوڑ کر بحیرہ راہب، ضعیف العمر راہب تھا، یہ وہی راہب ہے جس سے حضرت سلمان فارسی ان کے شاگرد تھے، اس کی زیر تربیت تھے، اس سے حضور کی باتیں سن سن کر حضرت سلمان فارسی غائبانہ عاشق مصطفیٰ ہو گئے تھے، اور وہ ان سے باتیں سن کر مدینہ آ گئے تھے کسی یہودی کا غلام بن کر، تاکہ جب یار یہاں آئے گا تو پھر میں حضور کی غلامی میں چلا جاؤں گا۔ وہ بحیرہ راہب، اس نے حضور کو دیکھا، قریب آ گئے اور آ کے اتارا اور ساتھ لے گئے، اور آ کے آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کے ان کے الفاظ ہیں فقال فجاء فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین فقال له اشیاخ من قریش ما علمک، اس نے کہا یہ رسول رب العالمین ہے، یہ سید العالمین، اور اللہ نے اس کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا ہے۔ 9 برس 12 برس کی عمر مبارک، بحیرہ راہب بتا رہا ہے، اور سننے والا کون ہے؟ حضرت ابو طالب۔ اور سارا سن کر جو قریش کے اشیاخ تھے، بوڑھے بزرگ سردار، وہ بولے اے راہب بحیرہ، یہ سارا کچھ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہارے علم کی بنیاد کیا ہے؟ بحیرہ راہب نے جواب دیا، بنیاد فقال انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبک شجر ولا حجر الا خر ساجدا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے دیکھا جب تم گھاٹی سے اترے، میں نے دیکھا نہ کوئی درخت ایسا تھا نہ کوئی پتھر ایسا تھا جو اسے دیکھ کر سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اور اس نے کہا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ درخت اور پتھر سوائے نبی کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے، یہ نبی آخر الزماں ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہود اس کی طاق میں ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اتنے میں 8 یہودی وہاں آ نکلے تھے۔ کتنے؟ 7 یہودی، 7 وہاں آ نکلے۔ اس نے پوچھا حضرت ابو طالب اور قریش سرداروں کے سامنے، بھئی تم کیوں آئے ہو؟ ان سب کے سامنے انہوں نے کہا ہمیں اپنے کاہنوں راہبوں نے خبر دی ہے، اور بڑے عالموں نے خبر دی ہے، کہ رہبانوں نے خبر دی ہے، احبار نے خبر دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی پیدا ہو چکا ہے، اور خبر یہ ملی ہے کہ وہ اس آج کے ان دنوں میں ملک شام کی طرف سفر پہ ہے، ہم انہیں پکڑنے کے لیے نکلے۔ بحیرہ راہب نے کہا حضرت ابو طالب کو، ان کو کہا کہ تم نے دیکھ لیا، سن لیا، شام میں نہ لے جاؤ، یہ نبی آخر الزمان ہے، لوگ ان کے در پہ ہیں، انہیں آپ بحفاظت واپس بھیج دیں۔ اب اگر حضرت ابو طالب ابو بحیرہ راہب کی اس بات پر یقین نہ کرتے تو سمجھتے گپ مار رہا، ہمیں خوش کرنے کے لیے چونکہ میرا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، ویسے ہی بات کر رہا ہے، تو بات ادھر سے ادھر نکال لیتے، اور اس کے بعد کھانا کھا کر وہاں کھانا کیا اس نے حضور کے اعزاز میں، اور آگے چل پڑتے۔ مگر عمل کیا؟ دعوت سے اٹھے
تو ہم تمام کتب میں مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، امام حاکم نے مستدرک نے بیان کیا ہے، اور دیگر کتب حدیث اور کتب سیر میں امام بہقی نے روایت کیا ہے، اور اتنی تمام کتب کے اندر کثرت کے ساتھ یہ روایات آئیں۔ آپ وہاں سے اٹھے، دلائل النبوت میں بیان کیا، اٹھے حضرت ابو بکر کو بلایا حضرت ابو طالب نے، اور حضرت بلال کو بلایا، ان دونوں سے کہا کہ آپ نے بات سن لی، ابھی اللہ کے نبی آخر الزمان ہیں، یہود جان کے درپے ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے ہاتھ مصطفیٰ کو واپس مکہ بھیج دیا۔ ان دونوں سے کہا کہ آپ نے بات سن لی، ابھی اللہ کے نبی آخر الزمان ہیں، یہود جان کے درپے ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے ہاتھ مصطفیٰ کو واپس مکہ بھیج دیا ان کی حفاظت کے ساتھ۔ گویا 9 برس کی عمر میں بحیرہ راہب نے حضور کی رحمت للعالمین پر، رسول رب العالمین ہونے پر، خاتم النبیین ہونے پر جو کچھ کہا تھا، ابو طالب نے عمل کر کے اس کی قبولیت کا اعلان کر دیا۔